وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اور البتہ تحقیق آتینا ہم نے دی لقمان کو علیہ السلام الحکمت حکمت دانائی. ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت اور دانائی بخشی. وہ حکمت اور دانائی کیا تھی؟ آیت نمبر 12. وہ حکمت اور دانائی یہ تھی انشکر للہ، یہ کہ شکر ادا کرو اللہ کا. حضرت لقمان علیہ السلام اللہ کے بڑے نیک برگزیدہ بندے تھے، ایک نیک شخص تھے اور بڑے ہی حکیم اور دانا شخص تھے. کیا یہ نبی تھے؟ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ نبی تھے. زیادہ علماء اسی بات کے قائل ہیں کہ یہ ایک نیک اور دانا شخص تھے، بڑے عقل مند شخص تھے. جی واللہ عالم، کوئی صراحت موجود نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین ان کی تعریف کر رہے ہیں، تو پھر ان کی حکمت اور ان کی دانائی جو ہے وہ کتنے عظیم لیول کی ہوگی. کہا جاتا ہے کہ کسی نے سیدنا لقمان علیہ السلام سے پوچھا کہ جو آپ کے اندر حکمت اور دانائی آئی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ امانت اور سچائی کی وجہ سے اور لغو سے بچنے اور خاموشی کی وجہ سے. 4 چیزیں ذکر کی، یعنی 4 چیزیں جو ہیں وہ انسان کو بہت زیادہ دانا اور بہت زیادہ عقل مند بنا دیتی ہیں. اور 4 چیزیں کیا ہیں؟ ایک سچائی اور امانت. تمام انبیاء کرام علیہم السلام جب اللہ نے انہیں مبعوث فرمایا تو وہ اپنی قوم کے اندر اس سے پہلے ہی امانت دار اور صادق کے طور پہ مشہور تھے. الصادق الامین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں مبعوث فرمایا گیا تو اس سے پہلے ہی اپنے قوم میں ان کے 2 لقب الصادق الامین مشہور تھے. تو ایک تو سچائی اور ایک امانت، اس کی وجہ سے. اور پھر خاموشی کی وجہ سے زیادہ باتیں نہ کرنا. زیادہ جب انسان باتیں کرتا ہے اور وہ پھر فضول باتیں ہوں، اللہ ولاب کی باتیں ہوں، تو یہ چیزیں انسان کو بے وقوفی کی طرف اور دنیا داری کی طرف مائل کر دیتی ہیں. انسان کو غور کرنے کا، گہرائی میں جانے کا موقع کم ملتا ہے. اور لغو چیزوں سے بچنا، بیہودہ چیز سے بچنا، لغو چیز سے بچنا. جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نیک لوگوں کی، مؤمنوں کی صفات بیان کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون،
مومن وہ ہیں جو لغو سے اور فضول بات سے اعراض کرتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ پر عباد الرحمن کی صفت بیان کی، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ لغو سے فضول کام سے گزرتے ہیں تو پہلو بچا کر، پہلو تہی کر کے متوجہ ہوئے بغیر دامن بچا کر نکل جاتے ہیں۔ تو یہ حضرت لقمان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ انہوں نے جواب دیا ان 4 چیزوں کی وجہ سے: امانت داری، سچائی، خاموشی اور لغو اور بیہودہ چیزوں سے بچنا، فضول چیزوں سے بچنا۔ یہ بھی بات مشہور ہے، تفسیر ابن کثیر میں امام صاحب نے ذکر کیا ہے حضرت لقمان کے حوالے سے کہ یہ در حقیقت غلام تھے۔ تو ایک دفعہ ان کو ان کے آقا نے کہا کہ جاؤ یہ جانور لے جاؤ، اس جانور کو ذبح کرو، اور جو اس جانور کا بہترین حصہ ہے، بہترین عضو ہے، وہ پکا کے لے آؤ، وہ بنا کے لے آؤ، یا وہ بہترین عضو لے آؤ۔ اس جانور کا بہترین عضو کیا ہے؟ تو وہ گئے اور وہ جا کر اس کی زبان اور اس کا دل لے آئے، اور وہ کہنے لگے کہ یہ بہترین عضو ہیں۔ کسی بھی شخصیت کے اندر بہترین عضو اگر کوئی ہے تو وہ دل ہے اور زبان۔ دوبارہ کسی موقع پر ان کے آقا نے انہیں بھیجا اور کہا کہ اب جانور ذبح کرو اور جو اس کا بدترین عضو ہے وہ میرے پاس لے آؤ۔ تو حضرت لقمان بڑے حکیم، بڑے دانا تھے، تو وہ دوبارہ دل اور زبان ہی لے آئے۔ تو آقا بڑا حیران ہوا کہ پہلے بھی آپ یہی 2 عضو لے کر آئے، اب بھی یہی عضو لے کر آئے، کیا یہی بہترین اور یہی بدترین عضو ہیں؟ کہنے لگے ہاں ایسے ہی ہے، اگر ان کا صحیح استعمال کیا جائے تو یہ بہترین عضو ہیں، اور اگر ان کا غلط استعمال کیا جائے تو یہ بدترین عضو ہیں۔ اور یہی بات احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کے بارے میں، دل اور زبان یہ 2 عضو ایسے ہیں۔ تو دل کے بارے میں آپ نے فرمایا، جی صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، خبردار جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے، ایک ایسا عضو ہے، ایک ایسی بوٹی ہے، جب وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور اگر وہ خراب ہو جائے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، سارا کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ تو دل اگر ٹھیک ہو تو سب سے بہترین عضو، اور اگر خراب ہو تو سب سے بدترین عضو۔ اور یہی بات حدیث مبارکہ میں زبان کے بارے میں بھی آئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے، اذا اصبح ابن آدم، جامع ترمذی کی روایت ہے، جب ابن آدم صبح کرتا ہے فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تمام کے تمام اعضاء زبان کے سامنے، زبان سے پناہ مانگتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں تمام اعضاء زبان سے؟ اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرو، فإنما نحن بک، ہم تو تیرے ساتھ قائم دائم ہیں، فإن استقمت استقمنا، اگر تو ٹھیک رہی ہم بھی ٹھیک رہیں گے، وإن اعوججت اعوججنا، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو یہ زبان کے بارے میں اور دل کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اگر دل ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک، اور اگر دل خراب ہو تو سارا جسم خراب۔ اور ہر روز صبح اعضاء زبان کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں ڈرنا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، تو سیدھی رہی ہم بھی سیدھے رہیں گے، تو ٹیڑھی ہو گئی تو تیری وجہ سے ہمیں بھی سزا بھگتنی ہوگی، ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے اور ہمیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ تو یہ دل اور زبان یہ 2 ایسے اعضاء ہیں انسان کے جسم میں جو بہترین اعضاء بھی ہیں اور بدترین اعضاء بھی ہیں، اور یہی 2 اصل اعضاء ہیں کسی انسان کے جسم میں۔ شاعر کہتا ہے، مشہور شعر ہے ایک، لسان الفتى نصف ونصف فؤادہ، انسان کی زبان یہ اس کے جسم کا آدھا حصہ ہے، ونصف فؤادہ، اور باقی جسم کا آدھا حصہ اس کا دل ہے۔ یعنی انسان کے جسم میں 2 ہی اعضاء ہیں، اگر پورے جسم کو شمار کریں تو زبان، پورے جسم کا آدھا حصہ زبان اور پورے جسم کا آدھا حصہ دل۔ لسان الفتى نصف ونصف فؤادہ فلم يبق بعد الا صورة اللحم والدم، دل اور زبان کے بعد تو بس خون اور گوشت ہی ہے اور
کچھ بھی نہیں ہے، کسی عضو کی کوئی حیثیت نہیں ہے دل اور زبان کے بعد. دل اور زبان کی ہی اہمیت ہے، اور ان دونوں کے علاوہ اور کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے. باقی تو بس خون اور گوشت ہی ہے، پھوکا کام ہی ہے، اصل چیز دل اور زبان ہی ہے. تو بہرحال یہ ہے حضرت لقمان حکیم. جی اس کے بعد زبان اور دل کے بعد اور اعضاء کی بھی اہمیت ہے، لیکن یہ جو سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ ان دو چیزوں کی. دیکھیے دل اندر ہے اور زبان جو ہے نا وہ ظاہر. تو یہ جو احادیث ہیں دونوں، دل کے بارے میں الگ حدیث ہے. دیکھیے دل بھی جو ہے وہ تمام، دل ٹھیک ہے تو تمام اعضاء ٹھیک، دل خراب ہے تو تمام اعضاء خراب. اور اگر وہ زبان کے بارے میں بھی حدیث ہے، اگر زبان ٹھیک ہے تو سارے اعضاء ٹھیک، زبان خراب ہے تو سارے اعضاء خراب. باقی یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ باقی اعضاء کی اہمیت نہیں، ان کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن سب سے زیادہ اہمیت ان دو چیزوں کی ہے. تو بہرحال لقمان حکیم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں بڑی حکمت دی تھی، بڑی دانائی دی تھی. اور وہ دانائی کیا تھی؟ وہ دانائی یہ نہیں تھی کہ کاروبار میں چلاکی کیسے لگانی ہے، یا وہ دانائی یہ تھی انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کریں. پتہ لگا سب سے بڑی حکمت، سب سے بڑی دانائی یہ ہے کہ انسان اپنے مقصد زندگی کو پہچان لے. اور انسان کا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، سارے انعامات اللہ کے ہیں. اب انسان کا کام کیا ہے کہ انسان اللہ کے انعامات کا شکر ادا کرے. اور شکر یہ ایک عام لفظ نہیں ہے، ایک ہلکا سا لفظ نہیں ہے جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ جی زبان سے شکر ادا کر دیا، الحمدللہ کہہ دیا. یہ بھی شکر ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ شکر نہیں ہے، لیکن صرف یہ سمجھ لینا کہ جی الحمدللہ کہہ دیا، ہم نماز میں الحمدللہ کہتے ہیں تو شکر ادا ہو گیا. شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، شکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور عمل سے بھی ہوتا ہے. کوئی بندہ کسی سے حسن سلوک کرے، اگلا بندہ جواب میں اسے جزاک اللہ کہہ دے، جواب میں اسے تھینکس کہہ دے، شکریہ کہہ دے، لیکن ویسے اس کی مخالفت کرے، اس سے دشمنی کرے عملی طور پر، تو اگلا بندہ اسے کیا کہے گا؟ منافق ہی کہے گا. زبان سے بڑا اس نے شکریہ ادا کیا، لیکن اندر سے وہ مخالفت کر رہا ہے، پوری دشمنی کر رہا ہے. نہیں، شکر کیا ہے کہ انسان زبان سے بھی کسی کا شکریہ ادا کرے، اور انسان عمل سے بھی احسان مندی کا مظاہرہ کرے، اور انسان کا عمل بھی زبان کی تائید کرے. یہ ہے شکر. تو شکر آپ سمجھیے وہ زبان میں بھی ہوتا ہے، شکر دل میں بھی ہوتا ہے. دل کے اندر تشکر کے جذبات ہوں، احسان مندی کے جذبات ہوں، اور عمل سے انسان اس کا مظاہرہ کرے، انسان اس کے ساتھ احسان سلوک کرے، اچھائی کا جواب اچھائی سے دے. تو اللہ رب العالمین کا شکریہ وہ کیا ہے کہ انسان کے دل میں بھی تشکر کے جذبات ہوں اللہ رب العالمین کے بارے میں، زبان پر بھی شکر اور ذکر ہو، اور انسان عملاً اللہ کی بات مان کر، اللہ کی جتنی بات ماننے گا گویا کہ وہ عملاً اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. اللہ رب العالمین کے انسان پر احسانات ہیں، انسان کہ جی میں نے تو الحمدللہ کہہ دیا تھا، میں نے احسان چکا دیا تھا، غلط بات ہے. انسان زبان سے بھی شکریہ ادا کرے اور انسان اللہ کی بات مانے، یہ ہے زبانی اور عملی شکر، یہ ہے شکر کی حقیقت. اور اسی کا نام حکمت اور دانائی ہے، یہی سب سے بڑی حکمت ہے. ہم نے لقمان علیہ السلام کو دانائی دی تھی، حکمت دی تھی، پتہ لگا لقمان حکیم تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں. اور ان کی حکمت اور دانائی کیا تھی؟ ہم نے جو انہیں حکمت دی تھی، ہم نے انہیں یہ بتایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور انہوں نے اس حکمت کو مان لیا، انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا. تو گویا کہ اصل دانائی اللہ کا شکر ہے. اور جو شکر ادا کرے وہ یہ نہیں کہ اللہ پر کوئی احسان کر رہا ہے، یہ نہیں کہ اللہ کو کوئی فائدہ پہنچا رہا ہے، اپنا فائدہ کر رہا ہے. اس حکمت کا فائدہ وہ انسان کی اپنی ذات کو، اللہ کو نہیں ہے. انسان یہ نہ سمجھے کہ میں خالق کائنات پر کوئی احسان کر رہا ہوں. فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو بھی شکر کرتا ہے سوائے اس کے کہ نہیں، وہ شکر کرتا ہے اپنی ذات کے لیے. اس کا فائدہ اس کو ہوتا ہے، اس کا فائدہ اللہ کو نہیں انسان دے سکتا. اگر سارے کے سارے انسان اللہ کا شکر ادا کریں تو اللہ کی بادشاہت میں اتنا بھی اضافہ نہیں ہوتا. صحیح حدیث مبارکہ کے مطابق جتنا سمندر میں سوئی ڈالیں اور سوئی کے ساتھ پانی لگتا ہے، اللہ کی بادشاہت میں اتنا بھی فرق نہیں پڑتا. اور اگر پورے کے پورے انسان
حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے صرف انسان نہیں، انسان بھی، جن بھی، دیگر تمام مخلوقات بھی، اگر وہ اللہ کے ناشکرے بن جائیں، وہ شیطان کی طرح ہو جائیں، بدترین دل والے کسی شخص کی طرح ہو جائیں، اگر وہ اللہ کی ناشکری کریں، اللہ کی مخالفت کریں، اور جتنا انہوں نے مخالفت کرنی ہے کر لیں، اللہ کو اتنا بھی نقصان نہیں پہنچتا جتنا سمندر کے اندر سوئی ڈالیں تو اس سوئی کے ساتھ پانی لگتا ہے، اللہ کو اتنا بھی نقصان نہیں پہنچتا۔ صحیح حدیث مبارکہ کا یہ مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا ہے، حدیث واضح ہے آپ کے سامنے، کئی دفعہ وہ حدیث پڑھی ہے ہم نے۔ سب سے بڑی دانائی یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے، اور اللہ کا شکر زبان سے بھی ہے اور عمل سے بھی ہے۔ اللہ کی بات ماننا یہ بھی اللہ کا شکر ہے، اور جو انسان شکر کرتا ہے وہ اس کا فائدہ انسان کی ذات کو ہوتا ہے، اس کا فائدہ اللہ کو نہیں ہوتا۔ انسان یہ نہ سمجھے میں اللہ پر احسان کر رہا ہوں، انسان اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے نفس کے خلاف گمراہ ہوتا ہے، اس کا سراسر نقصان اس کی ذات کو ہوتا ہے۔ اللہ کو، اللہ کے نظام کو، اللہ کی کائنات میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تباہ و برباد کر دیں گے کچھ دیر ڈھیل دینے کے بعد، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ اسی لیے فرمایا سورہ ابراہیم میں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا۔ اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں ہمارے شکر کرنے سے، اللہ کو فائدہ نہیں ہوتا، اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اللہ کو خوشی ضرور ہوتی ہے، اور اللہ اس کا مزید صلہ دیتے ہیں، اللہ انسان پر مزید انعام و اکرام کرتے ہیں۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نہ شکری کرو تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کو ہماری ناشکری سے نقصان کوئی نہیں پہنچتا، لیکن پھر مزید انعامات نہیں ہوتے، پھر اللہ رب العالمین انعامات کا سلسلہ بند کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے وبال اور سزا اترتی ہے۔ وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ، یہی بات اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو فرمائی۔ قرآن کریم میں یہ موضوع اللہ نے بار بار ذکر کیا ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہیں، انسان کی ذمہ داری ہے انسان اس کا شکریہ ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 211، کہ اے نبی علیہ السلام سوال کیجئے بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دیں، ہم نے انہیں کتنی واضح آیات دیں۔ اللہ کی آیات آنا بہت بڑا احسان ہے اللہ کا، اللہ کی طرف سے وحی آنا، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کا رستہ سجھا دیں، سیدھی راہ بتا دیں، یہ بھی بہت بڑا انعام ہے۔ بنی اسرائیل سے پوچھئے ہم نے ان پر کتنے انعامات کیے، ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دیں، کتنے دلائل معجزات انہیں دکھائے۔ دلائل، معجزات، آیات، یہ سب کے سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ کیا فرمایا اس کے بعد؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، جو بدل دے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آئے۔ پتہ لگا جو پیچھے اللہ نے دیا تھا بنی اسرائیل کو، یہ اللہ کی نعمت تھی، معجزات ہوں یا وہ آیتیں ہوں، وحی ہو، یہ سب کی سب چیزیں اللہ کی نعمت ہیں۔ تو بنی اسرائیل سے پوچھئے ہم نے انہیں کتنی نعمتیں دی تھیں، اور اب جو اس نعمت کو بدل دے۔ نعمت کو بدلنا کیا ہے؟ نعمت کو اگر نہ بدلا جائے تو اس کا جواب شکر ہے، اور اگر اس کے جواب میں نہ شکری کی جائے گویا کہ نعمت کو بدل دیا گیا ہے۔ جو نعمت کو بدل دے یعنی جو نہ شکری کرے، اور معجزات آنے کے بعد اس کا شکر کیا ہے؟ اللہ کا شکر بھی ادا کیا جائے زبان سے، اللہ نے سمجھانے کے لیے معجزات بھیجی، اور اس کا عملی شکر کیا ہے؟ انسان مان لے، اس کا تقاضے پر عمل کرے۔ وہی آیات اللہ کا نعمت ہیں، شکر ہم زبان سے بھی ادا کریں، اے اللہ آپ نے قرآن جیسی نعمت دی، آپ کا شکریہ۔ اور عمل کیا ہے؟ عملی شکر کیا ہے؟ انسان قرآن پہ عمل کرے، قرآن کو مانے، سب سے پہلے اللہ کی کتاب ہے، پھر اس کے احکامات پر عمل کرے۔ اور جو نہ شکری کرے، نہ شکری کیا ہے؟ انسان زبان سے بھی شکریہ نہ ادا کرے اللہ کا، اور انسان عملاً بھی اس کو نہ مانے، ایمان نہ لائے۔ جو بدل دے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ جائے، فإن اللہ شدید العقاب، پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے۔
اللہ نے بنی اسرائیل کو بڑی ایک افضل قوم بنایا تھا، اپنے زمانے کی بہترین قوم بنایا تھا، لیکن جب اس نے اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا، اللہ کی نعمت کو بدل دیا، اللہ نے بدترین قوم بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ اور جب ان بنی اسرائیل نے اللہ کے ان انعامات کا شکریہ ادا نہیں کیا تو پھر اللہ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ان پر ذلت طاری کر دی گئی جہاں بھی وہ پائے جائیں سوائے اللہ کی رسی کے، لوگوں کی رسی کے۔ وباءوا بغضب من اللہ، ان پر اللہ کا غضب ہوا۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور ان کے اوپر مسکنت اور فقیری بھی طاری کر دی گئی۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 28، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے بدل دیا اللہ کی نعمت کو کفر سے۔ کفر سے مراد یہاں ناشکری ہے، ناشکری اور انکار۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر اور ناشکری سے بدل دیا؟ اللہ کی نعمت سے کیا مراد ہے؟ اس نعمت سے مراد وحی بھی ہو سکتی ہے، رسول کا آنا بھی ہو سکتا ہے، دلائل و براہین بھی ہو سکتے ہیں، اور دیگر انعامات بھی۔ اے نبی آپ نے ان کافروں کی طرف نہیں دیکھا کہ اللہ نے ان پر بڑے انعامات کیے تھے، انہوں نے ان انعامات کو بدل دیا۔ بدلنے سے کیا مراد ہے؟ ناشکری کی۔ تو کیا ہوا؟ انہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور لے آئے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں، اپنی قوم کے لیے ہلاکت کا گھر تیار کر لیا۔ وہ ہلاکت کا گھر کیا ہے؟ جہنم۔ جہنم یصلونها، جہنم میں وہ داخل ہوں گے۔ وبئس القرار، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پتہ لگا جو اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدلے، پتہ لگا اللہ کی نعمت کو بدلنے سے مراد ناشکری ہے، کفر ہے۔ کفر اور ناشکری یہ ہے اللہ کی نعمت کو بدلنا، اللہ کی بات نہ ماننا۔ تو شکر سے مراد یہ جو سورہ لقمان میں ہم پڑھ رہے ہیں، یا یہ سمجھنا بس زبان سے شکر ادا کر دیا کافی ہے، نہیں، اس سے مراد عملاً ایمان لانا، اللہ کی باتیں ماننا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، اللہ کے رسولوں کو ماننا، اللہ کے رسولوں کی باتیں ماننا، وحی کو ماننا، یہ سب کی سب چیزیں شکر میں شامل ہیں، اور یہ سب سے بڑی دانائی ہے۔ یہی مطلب ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور یہ سب سے بڑی حکمت ہے۔ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت اور دانائی دی تھی، یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرو، زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ وَمَن يَشْكُرْ، جو شکر کرے گا، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اپنی ذات کے لیے شکر کرے گا، اپنی ذات کو فائدہ ہوگا، اپنے لیے جنت، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، جنت بھی ملے گی۔ ومن کفر، اور جو نہ شکری کرے گا، کفر کرے گا، فإن اللہ غنی حمید، اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بس بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، تعریف کیے گئے ہیں، اللہ کو انسان کی حمد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی تعریف کرنے والے بہت ہیں، اللہ تعریف کیے گئے ہیں اور اللہ بے نیاز ہے۔ تمام مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ سارے کے سارے لوگ، چاہے وہ اس میں عام لوگ ہوں، چاہے ولی ہوں، صحابہ ہوں، نبی ہوں، فرشتے ہوں، جتنی اللہ کی مخلوق ہے وہ اللہ کی محتاج ہے، لیکن اللہ محتاج نہیں ہے کسی کے۔ تو یہ ہے حکمت، دانائی، اللہ کا شکر۔ آپ سمجھیے یہ آیت اسی معنی میں ہے جس معنی میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں میں نے پیدا کیا جن اور انسان کو مگر صرف اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت بھی یہی چیز ہے۔ عبادت کیا ہے؟ کئی دفعہ بیان کیا ہے، عبادت سے مراد صرف نماز پڑھنا، صرف مسجد کے معاملات نہیں ہے، ہر معاملے میں اللہ رب العالمین کی بات ماننا۔ عبادات ہوں، معاملات ہوں، گھر ہو، باہر ہو، اسکول ہو، کالج ہو، آفس ہو، بازار ہو، پارلیمنٹ ہو، نظام تعلیم ہو، جو بھی ہو، ہر معاملے میں اللہ کی بات ماننا، یہ ہے عبادت، اور یہی اللہ کا شکر ہے، یہی اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ اسی کا نام عبادت ہے، اسی کا نام شکر ہے، اور یہ سب سے بڑی دانائی ہے۔
جب یہ پتہ لگا کہ سب سے بڑی حکمت، سب سے بڑی دانائی یہ ہے اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور شکر میں زبانی شکر بھی آتا ہے، زبان بھی اللہ کے ذکر سے تر رہے، اور اس میں عملی شکر بھی آتا ہے۔ اگر عملی شکر نہ ہو تو یہ منافقت ہے، یہ وہ زبان سے وہ جو منافق کہتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں عملاً کرتے نہیں، یہ منافقت ہے۔ زبان عمل دونوں ساتھ شریک ہوں گے، اور جب یہ زبان اور عمل سے شکر ہوگا، اسی کا نام عبادت ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اگر یہ معنی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اگر ہمیں سمجھ لیں کہ شکر سے مراد یہ ہے اللہ کی عبادت اور اللہ کی بات ماننا، تو اس کے اندر اللہ کی سب سے بڑی بات کیا ہے؟ توحید۔ سب سے زیادہ اللہ نے کس بات کا حکم دیا؟ توحید کا۔ تو سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑا شکر توحید ہے، اور سب سے بڑی ناشکری اور سب سے بڑا کفر کیا ہے؟ شرک۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب ذرا اگلی آیت پڑھیں، اگلی آیت میں یہی بات موجود ہے۔ یہ تمہید ہے پہلی آیت، اگلی آیت میں اسی کی تشریح ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ شرک کی بات آ گئی، کیونکہ یہ سب سے بڑی ناشکری ہے، اور سب سے بڑا شکر توحید۔ اور شکر کیا ہے؟ صرف زبان سے نہیں، شکر ہے اپنے آپ کو اللہ کے مطابق ڈھال لینا۔ آپ اس کو اسلام کہہ لیں، مسلمان ہونا کہہ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ مسلمان ہو جا، کہنے لگے میں مسلمان ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا بیٹے کو ذبح کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے پوچھا تیار ہے؟ بیٹا کہنے لگا میں تیار ہوں۔ اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، بیٹا بھی تیار ہے ذبح ہونے پر، باپ بھی تیار ہے ذبح کرنے پر۔ اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما، جب دونوں مطیع ہو گئے، وتلہ للجبین، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے آواز لگائی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب سچ کر دکھایا ہے۔ باپ بیٹے نے خواب سچ کر دکھایا۔ اللہ نے کیا اس کو کہا ہے؟ اللہ نے فرمایا جب دونوں مطیع ہو گئے، جب دونوں مسلمان ہو گئے، فلما اسلما، اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام عبادت ہے، اسی کا نام شکر ہے، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور اس کے اندر سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ جو انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کا خلاصہ ہے، جس سے انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی دعوت کی ابتدا کی، جس پر اپنی دعوت کی انتہا کی، جو ان کی دعوت کا مرکز و محور ہے۔ سب سے بڑا شکر، سب سے بڑا اسلام، سب سے بڑی عبادت توحید، اور سب سے بڑی ناشکری، سب سے بڑی اللہ کی ناراضگی وہ شرک۔ اور جب کہا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے، وہ لقمان جو حکیم تھے، اللہ نے پہلے گارنٹی دے دی، ان کو ہم نے حکمت دے رکھی تھی، اور وہ حکمت کیا تھی؟ اللہ کی بات ماننی ہے، جو اللہ نے کہا وہ ماننا ہے، زبان سے بھی شکر کرنا ہے، عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اس کا عملی مظاہرہ کیا خود بھی، اور جو اپنے بچوں کو سکھائی بات، اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، اور جب کہا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے وَهُوَ يَعِظُهُ، اس حال میں کہ وہ انہیں نصیحت کر رہے تھے، واعظ کر رہے تھے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ بنانا، کیونکہ یہ سب سے بڑی ناشکری ہے، یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ جب شکر سب سے بڑی حکمت ہے، اور شکر یہ عبادت ہے، یہ اسلام ہے، اور شکر سب سے بڑا شکر توحید ہے، تو پتہ لگا سب سے بڑی ناشکری شرک ہے، سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ پتہ لگا کہ انسان کے ذمے یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے، یہی سب سے بڑی حکمت ہے، یہی سب سے بڑی دانائی ہے، اور سب سے بڑا شکر توحید ہے۔ اور توحید انسان کو پہلے اس پہ خود عمل پیرا ہونا چاہیے، اور پھر اپنے بچوں کو اس کی تربیت دینی چاہیے۔ سب سے بڑی تربیت جو ہمیں بچے کو دینی ہے، اپنی اولاد کو دینی ہے، جو ہمارا فرض ہے اپنی اولاد کے لیے، وہ توحید کی بات سکھانا، اس شرک سے ان کو روکنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا فرض جو ہے وہ اپنے بچوں کے بارے میں یہ ہم ان کے منہ میں لقمہ دیں۔ بھئی ہم اپنے منہ میں خود لقمہ نہیں دے سکتے، بچوں کے منہ میں کیا لقمہ دینا ہے؟ ہماری رزق کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے، بچوں کو ہم نے کیا کھانا کھلانا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم پر بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے ہم پر، وہ ایک ضرورت ہے دنیا میں رہنے کے لیے، لیکن وہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ وہ تو دنیا میں جب تک رہنا ہے کھائیں پئیں گے تو رہیں گے،
اور اس کی ذمہ داری بھی اللہ نے اٹھا لی ہے. ہم تو اپنے کھانے کا انتظام نہیں کر سکتے، کجا یہ کہ بچوں کا انتظام کریں. ہماری پوری زندگی اپنے اور اپنے بچوں کے کھانے میں گزر جاتی ہے، کھانے کا انتظام کرنے میں. حالانکہ ہمارا جو اصل فرض ہے اپنے بارے میں بھی اور اپنی اولاد کے بارے میں بھی، سب سے بڑا شکر توحید، ہم خود بھی اس پر عمل پیرا ہوں اور سب سے زیادہ بچوں کی تربیت کریں تو توحید کے معاملے میں. پہلی آیت میں اللہ نے حضرت لقمان کی تعریف کی ہے، اور اگلی آیت میں جب اللہ نے حضرت لقمان کا عمل بیان کیا ہے تو پہلا عمل یہ انہوں نے بچوں کو پہلی جو تربیت کی وہ توحید کی. تو سب سے پہلے جو ہمیں بچوں کی تربیت کرنی ہے بچپن سے، جس فطرت پہ بچے موجود ہیں اسی فطرت کو ان کے سامنے نمایاں کرنا، اسی فطرت کو ان کے سامنے کھول کر رکھ دینا اور ان کو یہ بات سمجھانا، یہ ہمارا سب سے بڑا فرض ہے. سب سے بہترین تربیت ہے جو ایک باپ اپنے بچے کی کرتا ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نے یہی تربیت اپنے بچے کی اور اسے یہ بات سکھائی کہ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، البتہ ظلم عظیم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، یہ حضرت لقمان کی بات ہے بعض مفسرین کے مطابق، اور بعض مفسرین کے مطابق حضرت لقمان کی بات یہاں ختم ہو گئی ہے یا بنی لا تشرک باللہ پہ. یہ اللہ رب العالمین کی تائید ہے حضرت لقمان کی. حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی تائید کی کہ کتنی پیاری نصیحت کی ہے بیٹے کو، اور تائید کرتے ہوئے فرمایا کہ ہاں بالکل ٹھیک کہا، شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے، شرک تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو دونوں رائے موجود ہیں. بعض مفسرین کے مطابق حضرت لقمان کا ہی قول ہے. اگر حضرت لقمان کا قول ہو، اللہ اس کی بھی تائید کر رہے ہیں، اللہ تعریف کے ضمن میں حضرت لقمان کی یہ بات بیان فرما رہے ہیں، تب بھی اس پہ اللہ کی تائید ہوگی. اور اگر یہ حضرت لقمان کا قول نہیں ہے، حضرت لقمان کا قول یا بنی لا تشرک باللہ پہ ختم ہو جاتا ہے، تب پھر ان الشرک لظلم عظیم اللہ کا فرمان ہے. گویا کہ یہ پھر حضرت لقمان کی بات کی تائید میں آیا کہ حضرت لقمان نے بڑی بہترین بات سکھائی اپنے بیٹے کو، اور یہی حقیقت ہے کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. دونوں تفسیریں موجود ہیں. تو بچوں کی تربیت اور بچوں کی تربیت میں ان کو دین سکھانا، اور سب سے پہلے ان کو توحید سکھانا بھی، سمجھانا بھی، اور ان کے لیے راتوں کو اٹھ کر دعائیں بھی کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی فکر میں گھلے جا رہے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو توحید کے امام تھے، جن کو اللہ نے لقب ہی حنیف کا دے دیا، یک طرفہ پکے موحد، ولم یکو من المشرکین. قرآن میں جہاں بھی حضرت ابراہیم کا ذکر آتا ہے ساتھ یہ آتا ہے مشرک نہیں تھے. وہ ابراہیم اپنے بارے میں اور اپنے بچوں کے بارے میں کیا دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے، مجھے اور میرے بچوں کو شرک سے بچا لے. سکھانا بھی بچوں کو، اور بچوں کی تربیت، بچوں کے لیے دعا بھی کرنا شرک سے بچنے کی، یہ سب سے بڑی تربیت ہے جو ایک انسان اپنے بچوں کی کر سکتا ہے. چلیں اذان کے بعد مزید بات کرتے ہیں. تو میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود بھی توحید پر عمل پیرا ہوں، خود بھی شرک سے بچیں، اور اپنی اولاد کے حوالے سے ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اولاد کو توحید کی بات سمجھائیں اور اولاد کو شرک سے روکیں. حضرت لقمان کو اللہ نے حکیم قرار دیا، اور حضرت لقمان کی جو پہلی بات اللہ نے ذکر کی وہ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹے کو شرک سے روکنے کی انہوں نے تلقین کی، شرک سے بچنے کی تلقین کی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بات کر چکا ہوں کہ وہ جو توحید کے امام تھے اور حنیف تھے اور انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، وہ بھی اپنے بارے میں اور اپنے بچوں کے بارے میں دعا کرتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ سے. یعنی گویا کہ تربیت بھی کرنی ہے ہمیں، اور ہمیں دعا بھی کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے. ضروری نہیں کہ ہم تربیت کریں اور بچے ہماری بات مان لیں، ممکن ہے نہ مانیں، ہمیں دعا بھی کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے. اپنے لیے بھی، اپنے اوپر اعتماد نہیں کرنا، دعا بھی کرنی ہے اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے بارے میں. پھر آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کے پاس جانے لگے، جب فوت ہونے لگے، انہیں جو سب سے بڑی فکر تھی، ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کو ہمارے بعد کیا ملے گا، بچے نیک ہیں کہ نہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، ہمارے بعد بچے بھوکے نہ مر جائیں، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیاوی فکر نہیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی کی فکر تھی کہ میرے بعد میری زندگی میں اپنے بچوں کو
تربیت کرتا رہا، برا بھلا سکھاتا رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد بہک جائیں۔ تو سب سے بڑی فکر کیا تھی مرتے وقت؟ اللہ نے سورہ بقرہ میں ذکر کیا ہے حضرت ابراہیم کے حوالے سے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا اے ابراہیم مسلمان ہو جا، کہنے لگے اے اللہ میں رب العالمین کے لیے مسلمان ہو گیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، وصیت کی اسی بات کی، اسی اسلام کی، اسی توحید کی، اسی اللہ کے سامنے جھکنے کی وصیت کی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی۔ وصیت کہتے ہیں موت کے وقت جو نصیحت کی جاتی ہے بچوں کو، یہی بات حضرت ابراہیم نے بھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے دونوں نے اپنے بچوں کو مرتے وقت بھی وصیت کی کہ اپنی زندگی میں ہم سے جو ہو سکا ہم آپ کی تربیت کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، آپ کو سکھاتے رہے۔ اب یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے فوت ہونے کے بعد آپ بہک جائیں۔ ان کو وصیت بھی اسی بات کی کہ اے میرے بچوں، میرے مرنے کے بعد جب تک تمہیں موت نہیں آتی تب تک تم نے اسی چیز پر قائم دائم رہنا ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، وصیت کی اسی بات کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی۔ کیا وصیت کی؟ یا بنی، یا اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، دین پسند کیا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے دنیا پسند نہیں کی، دین پسند کیا ہے، اور یہ اللہ کی چنی ہوئی چیز ہے ہمارے لیے، اللہ کی پسند فرمودہ چیز ہے ہمارے لیے۔ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اسلام پر ہی تمہیں موت آئے، توحید پر ہی تمہیں موت آئے۔ اور یہی بات حضرت ابراہیم نے بھی حضرت یعقوب نے بھی کی، اور حضرت یعقوب کے بارے میں مزید فرمایا کہ کیا تم حاضر تھے جب یعقوب کو موت حاضر ہوئی؟ کیا تم موجود تھے جب حضرت یعقوب کو موت آئی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ زندگی میں تربیت کرتے رہے اولاد کی، مرتے وقت کہنے لگے میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹے کہنے لگے نعبد الہک و الہ آبائک، آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، اللہ کی، اور آپ کے آباء و اجداد، حضرت یعقوب کی بات ہو رہی ہے، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور آپ کے باپ دادا کے معبود کی، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، آپ کے معبود جو اللہ ہے، ہم انہی کی عبادت کریں گے، ہم شرک نہیں کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہوں گے۔ یہ ہے فکر جو ایک باپ کو اپنے بچوں کے بارے میں ہونی چاہیے، جو ایک باپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ سب سے زیادہ فکر ہم اپنے بچوں کو 15 20 سال 25 سال جو ہے وہ دنیا سکھانے میں لگا دیتے ہیں، اور جب وہ کچھ بن جاتے ہیں انجینئر، ڈاکٹر، پھر ہم ڈرتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسی ہم سے بات نہ ہو جائے کہ ان کا منہ نہ بن جائے، پھر ہم ان کے غصے سے ڈرتے رہتے ہیں۔ بچوں کو کبھی دین تو سکھایا نہیں، کبھی بچوں کو توحید تو سکھائی نہیں۔ بچوں کو توحید سکھائیں گے، دین سکھائیں گے، نماز سکھائیں گے، بچے ڈریں گے ہمارا باپ ہم سے ناراض نہ ہو۔ اگر ہم نہیں سکھائیں گے تو ہم ڈریں گے کہ ہماری بات سے ہمارے بچے ناراض نہ ہو جائیں، اور نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ پوری زندگی سکھایا تو دنیا سکھائی، دین نہ سکھایا، حالانکہ اصل ذمہ داری دین سکھانے کی تھی، اصل ذمہ داری توحید سکھانے کی تھی، شرک سے روکنے کی تھی، وہ تو تربیت کی ہی نہیں، اور بچوں کو ساری زندگی جو ہے مادیت پرستی کی طرف، دنیا کی طرف لگا دیا، اور بچے بھی پھر یہی سلا دیتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں بچے ہمارے قابو میں نہیں ہیں، بچے ہماری بات نہیں مانتے، بچے برا سلوک کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو وصیت فرمائی، اللہ نے قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، حکم دیجیے اپنے گھر والوں کو نماز کا، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس کی پابندی کریں، خود بھی اس پہ ڈٹ جائیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو نماز سکھائیں۔ حضرت ابراہیم، حضرت لقمان کے قصے میں توحید کی بات ہو رہی ہے، یہاں توحید کے بعد دیگر احکامات کی بات ہو رہی ہے۔ اپنے بچوں کو نماز سکھائیں، گھر والوں کو، بچوں کو نہیں، گھر والوں کو بھی، بیوی بچوں سب کو، اور خود بھی ڈٹ جائیں۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے۔ کیا مطلب ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے؟ مراد یہ ہے کہ ہم آپ سے یہ نہیں مانگتے کہ اپنے بچوں کو رزق دو، یہ اصل ذمہ داری نہیں ہے آپ کی۔ ہم کہتے ہیں اصل ذمہ داری ہے بچوں کو کھانا کھلانا، اللہ فرماتے ہیں ہم تم سے یہ سوال نہیں کرتے۔ نحن نرزقک، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں،
تمہارا رزق بھی ہمارے مرہون منت ہے تو تمہارے بچوں کا رزق بھی ہمارے اوپر ہی ہے. تمہاری ذمہ داری ہے بچوں کو توحید سکھاؤ, بچوں کو نماز سکھاؤ. والعاقبۃ للتقوی, انجام تو تقوی کا ہی ہے. دنیا اور آخرت میں جو آخر کار فائدہ پہنچے گا تقوی کو پہنچے گا, جنہوں نے بچوں کی اچھی تربیت کی ہوگی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا سورہ مریم آیت نمبر 54 میں, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل, کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے, اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ, بے شک وہ وعدے کے سچے تھے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا, رسول بھی تھے نبی بھی تھے, بڑے برگزیدہ, جو اپنے آپ کو ذبح ہونا قبول کر لیں اور بڑے جو ہیں وہ اللہ کے برگزیدہ اور اللہ کے فرما بردار. تو اللہ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ ان کی خصوصیات کیا تھی. مختصر ذکر ہے, بہت ساری صفات تھیں جو بڑی صفات تھیں. وعدے کے سچے اور رسول تھے, نبی تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. گھر والوں کو دنیا داری نے دین سکھایا, نماز پڑھنا سکھایا, زکوٰۃ دینے کا حکم دیا. وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا, اپنے رب کے بڑے پسندیدہ تھے. ایسے لوگ اللہ کو پسند ہوتے ہیں جو اپنے بارے میں بھی اور اپنے بچوں کے بارے میں بھی بچوں کو دین سکھائیں, بچوں کو توحید سکھائیں, بچوں کو نماز زکوٰۃ سکھائیں, دین کے احکامات سکھائیں. یہی اصل چیز ہے اور یہی اصل عقل مندی ہے, اسی کا نام حکمت ہے. اسی بات کی طرف اللہ اشارہ فرما رہے ہیں. اور جب کہا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے, اور یہی مطلب ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, یہی حکم سب کو ہے, اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. توحید کا حکم دو گے, نماز زکوٰۃ سکھاؤ گے تو خود بھی جہنم سے بچو گے, بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ گے, ورنہ خود بھی جہنم کا شکار ہوگے, بچے بھی والعیاذ باللہ. تو اسی کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں. جب کہا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے, اور وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے کہ اے میرے پیارے بیٹے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک البتہ سب سے بڑا ظلم ہے. تو بچوں کی سب سے زیادہ تربیت جو ہے وہ توحید, نماز, زکوٰۃ, قرآن پڑھنا, دین کے احکامات سکھانا. اچھی تربیت سے سب سے بڑا تحفہ جو باپ اپنے بچے کو دیتا ہے حدیث مبارکہ کے مطابق اچھی تربیت ہے. اور اچھی تربیت میں یہ سب چیزیں آتی ہیں. اچھی تربیت سے مراد دنیاوی ایٹیکیٹ سکھانا نہیں ہے, دینی ایٹیکیٹ سکھانا, دین کی باتیں سکھانا. سب سے پہلے توحید, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور دینی تربیت, یہ سب سے بڑا تحفہ ہے جو باپ اپنے بچے کو دیتا ہے. رسول بھی تھے, نبی بھی تھے. نبی ہونا یہ بھی بعض لوگ نبی ہوتے ہیں, اور اس سے بڑا مرتبہ ہے رسول ہونا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام صرف نبی نہیں تھے, نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی تھے. رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے. تو ہر رسول نبی ہوتا ہے ضرور, لیکن ضروری نہیں ہر نبی رسول بھی ہو. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام صرف نبی نہیں تھے, رسول بھی تھے, نبی بھی تھے. اب نبی اور رسول میں کیا فرق ہے وہ آپ کو پتہ ہے. مختلف رائے ہیں علماء کی. بعض علماء کہتے ہیں جس کو کتاب ملے وہ نبی ہوتا ہے, وہ رسول ہوتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ جو نئی شریعت لائے تو وہ رسول ہوتا ہے. باقی نبی جس پر اللہ کی وحی ہو. تو نبی رسول سے نچلا درجہ ہے, رسول اس سے اوپر کا درجہ ہے. حضرت اسماعیل نبی بھی تھے, رسول بھی تھے. وقت ختم ہو گیا آج کے لیے, پھر اتنا ہی کافی ہے. تو باقی انشاءاللہ کل. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.